صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عبادت کے بعد دو چیزوں کا فرمایا کرتے تھے، ایک شکر اور ایک استغفار۔ نماز کے فوراً بعد جو ذکر کرنے کا ہے وہ چارٹ باہر لگا دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفر 3 دفعہ نماز پڑھ لی ہے۔ استغفار کس بات کا؟ جیسے پڑھنا چاہیے تھا ایسا نہیں پڑھ سکے، یا اللہ کمی معاف فرما لے۔ تو رمضان کا مہینہ گزر گیا پورا، تو اس میں بھی دو چیزیں ایک یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر کس بات کا؟ اس بات کا ہمارے کئی بھائی پچھلے سال موجود تھے، آج موجود نہیں ہے۔ ایک روزے کی کیا فضیلت ہے ان سے پوچھو جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک روزے کی کیا فضیلت ہے، ایک روزے کی، ایک سجدے کی کیا فضیلت ہے، اللہ کا کتنا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ ان سے پوچھو جو وہاں چلے گئے ہیں۔ وہ تو نہیں بتائیں گے، لیکن ایک صاحب پہلے بتا گئے جس کو دنیا محمد مصطفیٰ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، وسجد وقترب، سجدہ کر قرب خداوندی حاصل کر، سجدہ کر قرب خداوندی حاصل کر۔ بندہ اقرب ما یکون العبد، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، بجنے کی پیشانی ہو، اللہ کے سامنے جو وہ رگڑ رہا ہو، اللہ کا قرب۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں 40 سجدوں کا اضافہ، گویا کہ 40 تراویح میں 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 40 سجدے ہوتے ہیں، 40 مقامات قرب ہمیں عطا فرما لیے۔ تو ہمارے بھائی پچھلے سال موجود تھے، آج موجود نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں رمضان کی توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا، صحابہ کرام تابعین سے یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان تک زندگی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسرے اس بات پر شکر، کتنے ہمارے بھائی ہیں رمضان کا مہینہ ہے روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مجبور ہیں، بیماری میں شریعت نے ان کو اجازت دی، نہ اس کی نہیں بات کر رہا۔ اٹھے کٹے صحت مند نوجوان، بالکل کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی روزے نہیں رکھ رہے، کھائے پی جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد پھر بھی نہیں آتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں آنے کی توفیق دی، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے زیادہ صحت مند، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے زیادہ عیش و عشرت میں رہنے والے وہ یہاں نہیں آئے، ہم یہاں آئے تو ہمارا اپنا کچھ نہیں، محض تیرا کرم ہوا، تیری نظر رحمت ہوئی جو آپ نے اپنے گھر پہ آنے کی توفیق دی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ شکر کریں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں اور اضافہ کر دوں گا۔ ایک بات یہاں ضمن عرض کے دیتا ہوں، بہت سے ہمارے بھائی 2 چیزیں جو ہے انسان کو خراب کر دیتی ہیں۔ ایک بالکل انسان بیٹھ کر جو ہے کچھ بھی عمل نہ کرے، یار اللہ غفور الرحیم ہے، بخشے گا تو ویسے بھی بخشے گا، عبادت تو ہم سے ہوتی ویسے بھی نہیں، غلط طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے گھر میں بیٹھ کر جو ہے روزی مل جائے گی، نہیں ہاتھ پاؤں مار لو۔ دوسرا یہ بھی عمل کر کے، میں نے تو اس مرتبہ اتنے قرآن ختم کیے، میں نے اتنی عبادتیں کی، میں اپنی عبادت سے جنت میں جاؤں گا، یہ بھی غلط طریقہ۔ دونوں اپنے تئیں جتنا کوشش کر سکتا ہے کر لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے توفیق سمجھے اور اپنے آپ کی تقصیر قصوروار سمجھے، میں جیسا کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کر سکا۔ تو تھوڑی بہت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، بہت سے ہمارے بھائی سمجھتے یار ہمارا روزہ کیا، دن بھر ایسے گپے لگاتے رہتے ہیں، ہمارا روزہ بھی کوئی روزہ ہے، میں کدھر قبول ہوتا۔ ہماری نماز کون سے نماز، ٹکرے ہی مارتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں خیالات کہاں ہوتے ہیں، سر سجدے میں، ارے دل ہے تیرا اور ہے کہیں، سر سجدے میں ہے دل کہیں اور ہے، اس طرح بھی کوئی نماز قبول ہوتی ہے؟ یہ نماز تو ہی میں، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ میں نے بارہا کہا، شیطان اس پہلی صف میں بیٹھنے والوں کو شرک نہیں کراتا، کفر نہیں کراتا، وہ مختلف طریقے بہانوں سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ من جملہ شیطان کے ان چاپلوسیوں میں سے، شرارتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹکرے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس سے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے، تو ادھر سوچ رہا تھا، یہ خیالات کر رہا تھا، تجھے تو نماز کا ترجمہ ہی کوئی نہیں آ رہا،
نماز صحیح ادا کرنا چاہیے، ترجمہ بھی آنا چاہیے، صحیح خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں وہ توفیق نہیں تو ہم نماز ہی چھوڑ دیں نا، اس کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چار رکعتیں ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو اس کریم رب کے جو ہے شان سے ہم بالکل پر امید ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لیں گے، کیونکہ ہماری 2-4 رکعتوں کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی ہے، اللہ سے امید ہے اللہ وہ قبول بھی ہم فرما لیں گے۔ اپنے گناہوں کی تقصیر تو ہونی چاہیے، اپنے روزہ، اپنا نماز، اس میں تو دل میں خیال، لیکن ساتھ ساتھ وہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ذات ہے۔ کریم ذات تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہوتا ہے۔ اس نے تو رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہی اسی لیے ہے تاکہ میں اور آپ کی مغفرت کر لیں، میں اور آپ کی مغفرت کر لیں، دیا اسی لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ رمضان کا معنی یہی ہے، رمضان رمض سے اس کے معنی جو ہے وہ جلانے کے آتے ہیں، تو رمضان جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو روزے جو ہے وہ جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم، بوسے کو جلا کر ختم، ایسے روزے رکھو، پچھلے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اور رات کی تراویح کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ شب قدر کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، تو ایک شکر اس پر بھی، یا اللہ تیرا شکر آپ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ساتھ جو ہے